کون نہیں جانتا کہ خان صاحب پاکستان کے انتہائی پاپولر فرد تھے۔ تحریک انصاف کے ہزاروں ورکر جو بیچارے غریب ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تم لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، تو وہ لوگ کہاں جائیں بیچارے اب۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، اگرچہ پچھلے دن جو ان سے ہیں خاص طور پر 9 مئی کے بعد حالات جو ان سے ہیں وہ اس طرح کے تھے کہ ان پر بات کی جاتی رہنی چاہیے تھی، لیکن کچھ ایسے ایشوز تھے جن کی وجہ سے ہم ادھر توجہ نہیں دے سکے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، آج ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان موضوعات کے اوپر جو اس وقت بہت ہی ہاٹ ہیں اور کرنٹ ایشوز ہیں ہمارے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آج پورے ملک میں یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن جون سا ہے وہ دراصل پاکستان کی سلامتی اور حفاظت، تحفظ اور دفاع اور پاکستان کے داخلی معاملات جون سے ہیں ان میں امن و امان اور پاکستان کی قوم کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے مفاد کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ اس کے لیے کاربند ہیں اور اس کے لیے اپنی زندگیوں تک کی قربانی کر رہے ہیں، ان کو سلام کرنے کا دن ہے۔ دوسرے لفظوں میں آج کا دن جون سا ہے مسلح افواج کے ان شہداء کے نام ہے جنہوں نے سرزمین وطن کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی۔ آج کا دن پاکستان کی پولیس اور دیگر جو فورسز ہیں اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے جوانوں افسروں کے نام ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں وطن کے لیے قربان کر دیں، پاکستان کے عوام کے لیے قربان کر دیں۔ اور ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک پر جب بھی مشکل کا وقت آتا ہے، پوری قوم کو جب بھی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہماری مسلح افواج، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں، پوری قوم جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا یہ عمل جون سا ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پوری قوم اپنی مسلح افواج، اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتی ہے۔ اور آج 25 مئی کا دن جون سا ہے اسی اسلام کو ایک آرگنائز شکل میں، ایک منظم شکل میں، ایک خوبصورت شکل میں تبدیل کر کے ایک عظیم دن کے طور پر منانے کا ایک استعارہ ہے۔ آج جو دوسری بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کی سیاست میں پچھلے کچھ دنوں میں آنے والا تلاطم۔ خاص طور پر جو 9 مئی کا دن ہے، اس دن جو واقعات ہوئے ان کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا جو دن ہے وہ بھی ہماری جو ملکی تاریخ ہے اس کا ایک انتہائی افسوسناک اور پریشان کن دن ہے۔ اس دن جو واقعات رونما ہوئے وہ اتنے پریشان کن ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اوپر کیا بات کی جائے۔ اور یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہے، بے جا بھی نہیں ہے جو رائے دی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہ پچھلے 75 سال میں پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا جو اس ایک دن میں پہنچ گیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ پاکستان کی جو دشمن قوتیں ہیں وہ واقعتاً 75 سال کے اس دورانیہ میں ان جگہوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکیں جن جگہوں کے اوپر ہم خود حملہ آور ہو گئے۔ ہماری فوجی تنصیبات، فوجی علاقے، ہمارے حساس علاقے لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، فیصل آباد میں، راول پنڈی میں، اسلام آباد میں اور ملک کے دیگر علاقوں میں جس طرح سے ایک موب جو تھا، ایک بے ہنگم جو ہے وہ مشتعل لوگوں کا جو گروہ تھا وہ نکلا، اور وہ گروہ جو ان سے ہے اس کو ڈائریکشن ایسے علاقوں کی طرف دی گئی جو دراصل دشمن کا ہدف ہوتے ہیں، جو دراصل ان قوتوں کا ہدف ہوتے ہیں جو پاکستان کو ضرب لگانے کے خواہشمند ہیں۔ ہم نے ان علاقوں پر خود حملہ کر دیا، ان جگہوں پر خود حملہ کر دیا، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ساری موومنٹ میں اور اس ساری سرگرمی میں جو مین کردار تھا وہ پاکستان کی بہت ہی ایک اہم، بڑی اور مقبول سیاسی جماعت جو سی ہے اس نے کیا، یعنی تحریک انصاف نے کیا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 12 سال سے، یعنی 2011 کے بعد اور 2023 تک تحریک انصاف نے دراصل جو ٹریک لیا
جو راستہ اختیار کیا اور اس راستے پر چلتے ہوئے جس طرح سے ایک شدت پسندانہ سوچ کو اختیار کیا، جس طرح سے عدم برداشت کی سوچ کو اختیار کیا، دوسروں کے ساتھ نفرت کا رویہ اختیار کیا، اپنے علاوہ کسی دوسرے کو کسی بھی قیمت پر قبول نہ کرنے کی سوچ اختیار کی، اور اس سوچ میں جس طرح سے وہ شدت پیدا کرتے چلے گئے، ان کی قیادت بھی اور ورکرز بھی، اس سوچ کا نتیجہ بدقسمتی سے 9 مئی جیسے واقعات کی شکل میں ہی برآمد ہو سکتا تھا۔ اور ایسے واقعات جن کے اوپر باقی لوگ تو شرمندہ ہیں ہی ہیں، وہ خود پارٹی بھی شرمسار ہو رہی ہے، تحریک انصاف بھی اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کر رہی ہے، اور اب تک تحریک انصاف کے بہت سارے جو لوگ ہیں فواد چودھری اور شیریں مزاری اور بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، فیاض چوہان، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اور بڑے جذباتی ہو کر بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتے تھے۔ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب پریشر آیا اور یہ پارٹی چھوڑ گئے اور زبردستی کی جسے کہہ لیں کہ طلاقیں ہو رہی ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ آئے کہاں سے تھے؟ اور جن لوگوں نے خاص طور پر خان صاحب نے، ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اگر ان لوگوں کے اوپر انحصار کر کے اپنا کو بیانیہ بنانے کی کوشش کی تو یہ ان کی سمجھداری اس کو کہا جائے گا یا اس کو ان کی حماقت کہا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، اس رویے نے ان کی جو ایک کمائی ہوئی شہرت تھی، ایک نیک نامی تھی 2011 سے پہلے، کون نہیں جانتا کہ خان صاحب جون سے ہیں پاکستان کے انتہائی پاپولر فرد تھے، اللہ نے ان کو بہت عزت دی، نیک نامی دی، لوگ ان پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتے تھے۔ شوکت خانم جب بننے کا وقت آیا تو خواتین نے، عورتوں نے اپنے زیور ان کے اوپر پھینک دیے، لوگوں نے اپنی پراپرٹیز ان کو دے دیں، جمع پونجی ان پر نچھاور کر دی، اتنا بڑا ٹرسٹ، اتنا بڑا اعتماد، اور اس اعتماد کو انہوں نے 2011 کے بعد ایسے رویے میں تبدیل کیا جس میں برداشت نہیں تھی۔ اس رویے میں دوسروں کے لیے ایک تضحیق تھی، دوسروں کی انہوں نے مٹی پلید کر دی، دوسروں کے لیے ان کے لہجے میں، ان کے الفاظ میں، ان کی گفتگو میں ایک متکبرانہ رویہ تھا، دوسروں کو وہ انتہائی گھٹیا قرار دے رہے تھے، جبکہ عزت، شہرت اور نیک نامی ملنے کے بعد اور اس میں اضافہ ہونے کے بعد ایک جو لیڈر ہے اس کی سوچ میں اور اس کی اپروچ میں تحمل آنا چاہیے، تدبر آنا چاہیے، سنجیدگی آنی چاہیے، ٹھہراؤ آنا چاہیے، دور اندیشی آنی چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تمام مصاف جون سے ہیں، ان کو خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور ایک ایسے سفر پر چڑھ دوڑے کہ بس وہ ایسے گھوڑے پر سوار ہوئے کہ جو انتہا پسندی اور شدت پسندی کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ پاکستان کی سیاست میں جو ایک عدم برداشت تھی اس کو انہوں نے 1000 گنا بڑھا دیا۔ تو اس رویے کا جو انجام ہے وہ پھر 9 مئی کا واقعہ ہی ہو سکتا تھا، اور اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے بعد ہو کیا رہا ہے، لیڈرشپ غائب ہو گئی ہے، خان صاحب ایک طرح سے نظر بند ہیں، اپنے گھر تک محدود ہیں، وہ کہہ تو رہے ہیں کہ سارا کچھ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، لیکن حقائق اس سے بالکل متضاد ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو کھڑے نئے لوگ ہیں، جو لوگ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ہر طرح سے سپورٹ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثلاً ایک کردار خدیجہ شاہ کا ہے، جو ایکس فائنانس منسٹر سلمان شاہ کی بیٹی ہیں اور سابق آرمی چیف آصف نواز کی نواسی ہیں۔ ان کی گفتگو سنیں، وہ کہہ رہی ہیں مجھے نہ پکڑے اور مجھ جیسی خواتین کو نہ پکڑے، باقی سب کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں، اور باقی سارے جہنم میں بیچارے چلے بھی گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کے ہزاروں ورکر جون سے ہیں جو بیچارے غریب ہیں، مڈل کلاس کے ہیں، لوور مڈل کلاس کے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ان کے حلقوں کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی ان کے بارے میں مڑ کے نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو مڑ کے کیا دیکھنا ہے، وہ مڑ کے اپنی پارٹی کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہر روز 2 4 5 لوگ جون سے ہیں وہ پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر کھینچا تانی شروع ہو گئی، جہانگیر ترین الگ سے لوگوں سے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک فارورڈ گروپ بنا لیجیے۔ ملتان میں کوئی موصوف ہیں اکیلے ہی وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف کا ایک الگ دھڑا اور گروپ بنا لینا ہے۔ خان صاحب بیٹھا دیکھ رہے ہیں، آج ان کی کوئی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں انہوں نے سب کی رکنیت بنیادی معطل کر دی ہے، ختم کر دی ہے جو پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن خان صاحب کو یہ ساری صورتحال
ख़ास तौर पर ये जो 12 बरस का उनका जो एक्सपेरिमेंट है या एक्सपीरियंस है, उससे सीखना होगा। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि खान साहब हमारा असासा है। जिस शख्स को यूथ पसंद करती है, मुल्क की जो 22 करोड़ 25 करोड़ आबादी है, उसकी अक्सरियत उसकी तरफ तवक्कुआत के साथ देखती है, उसको तो बहुत ज़िम्मेदार हो जाना चाहिए। उसको तो इन तवक्कुआत के बोझ तले इतना ज़िम्मेदार हो जाना चाहिए कि एक लफ्ज़ भी बोलने से पहले वो 1000 बार सोचे। उसको लीडर बन जाना चाहिए, उसको वोट की तरफ नहीं देखना चाहिए, उसको अगली नस्ल की तरफ देखना चाहिए, उसको दूसरों को गालियाँ देने के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए, बल्कि उसको हर वक्त एक आम आदमी की इस्लाह के लिए सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा अब तक नहीं किया। अब ही सोच लें, अब ही अपने रवैये में तब्दीली पैदा कर लें। वो कह रहे हैं कि मेरा तुम लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, तो वो लोग कहाँ जाएं बेचारे अब, अगर उनका कोई फॉलो अप करने वाला भी नहीं है। वो कम अज़ कम इतना ही कर लेते कि जब वो बाहर आए थे तो जना हाउस चले जाते, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि इन वाक़यात से मेरा और मेरी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। वहाँ पे कुछ अच्छे अल्फाज बोल लेते, लेकिन आज तक वो इस तरफ नहीं आ रहे। तो खुदारा अपने इस तजर्बे से सीख लें ताकि जो बचा खुचा है उसको आप संभाल कर आगे ले कर जा सकें। आप कौम के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। आप कहते हैं हमारे नज़रिए के ऊपर हम कायम हैं। कौन सा नज़रिया है? किस नज़रिए की बात आप कर रहे हैं? किस नज़रिए के जो आपने जो दावे किए हैं उसको माना जाए? आपने तब्दीली का नारा लगाया, आपने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया, आपने रजीम चेंज का नारा लगाया, आपने अमेरिका के ऊपर नारा लगाया कि हम कोई ग़ुलाम हैं, और आपने जो भी नज़रिया देने की कोशिश की उससे आप रिवर्स हुए। तो अब मेरी तरफ से आपको मशवरा ये होगा कि इस तजर्बे से सीखें और हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करें। मुल्क की सलामती के बारे में सोचकर कोई ऐसा वाक़यातन नज़रिया बनाएं जिसके नतीजे में पाकिस्तान को और उसके अवाम को फ़ायदा पहुँच सके, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के इदारे जौन से हैं वो नुकसान में ना जाए, जिसके नतीजे में आप उन चीज़ों के साथ कन्फ्रंटेशन ना करें उन कुव्वतों के साथ कन्फ्रंटेशन ना करें जो दरअसल दुश्मन की आंख में खटक रही हैं। को इस तरह का बयानिया बनाएं, अपने आप को इस तरह से सामने लेकर आने की कोशिश करें अगर आप इससे कुछ सीख सकें तो। बाकी हालात यही हैं कि बेचारा आम वर्कर जौन सा है वो मारा गया है, उनके घर में सफ़े मातम है, परेशानी है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और जो एलीट क्लास है, जो ताकतवर हल्के हैं, उनके लिए सारे ही इकट्ठे हैं। जैसे मैं चलते चलते आपको बताता चलूँ कि वो खदीजा शाह, उसको बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर से लेकर जहांगीर तरीन तक और नजम सेठी से लेकर चौधरी शुजात तक सारे ही सरगर्म रहे हैं। कैसी बात है। और एक आम कारकुन के लिए खान साहब के पास भी टाइम नहीं, ये कैसी बात है। इस बात से आम कारकुन को भी, पॉलिटिकल वर्कर को भी सोचना चाहिए इस पर, और हमारी सियासी क़यादत को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने आगे क्या करना है। ये बहुत अहम और बड़ी ज़रूरी बात है। और जाते जाते आपको बताता चला जाऊँ कि आज से आर्मी एक्ट के तहत जो 9 मई के वाक़यात में लोग मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हो गया। आज फ़ौजी अदालत में कोई 13 या 16 लोग जो उनसे पेश किए गए हैं, कल और भी पेश किए गए। और ये जो स्पीडी ट्रायल है, इससे जिसे कहा जा सकता है कि पता चल रहा है कि मामला जो उनसे हैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक्टिव हो चुके हैं, फ़ाल हो चुके हैं। और बहरहाल खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान का सबसे मजबूत, मुनज़्ज़म और मुनज़बित इदारा अफ़वाज पाकिस्तान लंबे अरसे के बाद एक ख़ामोशी जो उसने इख्तियार कर रखी थी, उस खामोशी को उसने अपनी ताकत की शक्ल में तब्दील करके वो सामने आया। वो ताकत अगरचे किसी भी ऐसी जगह के ऊपर मुदाखलत नहीं कर रही है जहाँ पे इसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर मुल्क, उसकी सलामती, उसकी तनसीबात, उसके मुफादात का मामला है, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए वो इदारा पूरी ताकत के साथ, पूरी यकसोई के साथ, यकजहती के साथ सामने आया है। और ये बहुत ही खुशआइंद बात है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम साथ साथ गुफ्तगू करते चलेंगे, करते रहेंगे। मुझे अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।